هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، مرد و عورت کے مشترکہ نطفے سے، من نطفة امشاج، کیوں پیدا فرمایا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر ہم نے انسان کو آنکھ بھی عطا فرمائی اور اسے سمیعا سننے والا ہی بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، رب کائنات فرماتا ہے ہم نے تو راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو تم شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا، اب چاہے تم شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو، اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن آگے فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ فرماتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سلاسل، زنجیریں اور طوق، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، زنجیریں اور طوق اور پھڑکتی دھڑکتی آگ۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ، جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے چشمے سے مشروب پیئیں گے، ایسے جام پیئیں گے جس میں آمیزش کافور کی ہوگی، جو کافور دنیا کی کافور نہیں، جنت کی کافور ہوگی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایسا چشمہ ہوگا، ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے، اور یفجرونها تفجیرا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ جہاں چاہیں گے وہ چشمہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ جہاں سے چاہیں گے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا نہیں ہے، یہ جنت کا چشمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اور آپ کا، ہر ایک کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اس دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس دنیا میں ہم لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم اس پہ عمل پیدا ہو جائے۔ زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، اگر ہم نے اپنے مقصد کو جانا نہیں تو زندگی تو گزر جائے گی، اور اگر ہم نے زندگی کو سمجھ لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں بہت سارے امتحانات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ہائی اسکول کا، کوئی انٹر کا، کوئی آئی ایس پی سی ایس کا ایگزام دیتا ہے، پھر اسے انتظار ہوتا ہے ریزلٹ کا کہ اللہ کرے کہ ہمارا ریزلٹ اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجیے ہمارا لڑکا اچھے نمبر سے کامیاب و پاس ہو جائے۔ فکر ہوتی ہے، اچھی بات ہے
کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک رزلٹ اور آنے والا ہے، ایک رزلٹ اور آنے والا ہے جو سارے رزلٹوں سے سب سے بڑا رزلٹ ہوگا، اور ہر ایک کا رزلٹ ہوگا، وہ ماں کا بھی رزلٹ، باپ کا بھی رزلٹ، بیوی اور شوہر کا بھی رزلٹ، بیٹے اور باپ کا بھی رزلٹ، ہر ایک کا رزلٹ ہوگا، سب سے بڑا رزلٹ ہوگا۔ کیا ہم جانتے ہیں رزلٹ کون سا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں رزلٹ کون سا ہے؟ وہ رزلٹ حشر کے میدان میں آنے والا ہے، وہ رزلٹ کل حشر کے میدان میں آنے والا ہے۔ قیامت کے بعد جب لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کس نے اچھا عمل کیا ہے، کس نے برا عمل کیا ہے، جو اچھا عمل کیا ہوگا اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پاس ہو گیا، اور جس نے برا عمل کیا اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس رزلٹ میں ہم پاس ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ دنیا کے لاکھوں کروڑوں امتحانات ہم دیتے رہے، اگر رزلٹ میں ناکام ہو گئے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ رزلٹ ہمارا ناکام ہو گیا تو پوری زندگی بیکار ہے۔ زندگی کی بعد جو زندگی ہے وہ لمبی زندگی ہے، وہ تو بہت بیکار ہو گئی۔ اس لیے کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پہ مکمل طور سے ڈھال دیں، اور بچوں کو دینی تعلیم سے مکمل طور سے وابستہ کریں۔ یہی بچے ہمارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو کر کے گیا وہ، اور علم ينتفع به، یا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور ولد صالح یدعو له، یا نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہو، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ چیز، ان تینوں چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ملتا ہے، باقی کوئی ثواب مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس کا ایک مثال سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا حضرت مریم سے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ قبرستان کو گئے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ دعا کر کے آگے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو عذاب میں تخفیف ہو چکی تھی، پھر دیکھا کہ عذاب ختم ہو گیا، بلکہ قبر میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، ابھی تو عذاب کے فرشتے تھے، اب رحمت کے فرشتے آگے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، جب بچہ پیدا ہوا، پھر جب تھوڑا بڑا ہوا 2-4 سال کا، اس کے بعد اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے بھیجا۔ آج اس کے بچے نے پہلے دن استاد سے بسم اللہ سیکھی ہے، استاد نے پہلے دن اس کے بچے کو بسم اللہ پڑھایا ہے۔ تو اے انسان، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ایک بندہ جس کا لڑکا زمین کے میری تعریف کر رہا ہو، میرا نام لے رہا ہو، اور میں زمین کے اندر اس کو عذاب دوں، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، لہذا میں نے عذاب کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بسم اللہ کا یہ عالم ہے، بسم اللہ پڑھنے کا یہ عالم ہے، جو اولاد پورا قرآن کریم پڑھے، جو اولاد آگے بڑھ کے قرآن کریم کا حفظ کرے، جو اولاد
عالم بنے، مفتی بنے، ان کے والدین کا ثواب کتنا پہنچ جائے گا اور کتنے ترقی کر جائیں گے۔ آج تو ماحول بدل گیا، پہلے والدین کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کے اندر تربیت اس کی اچھی ہو، ایسی تربیت ہو کہ میرے بچے کا اللہ سے یقین مضبوط ہو جائے، اللہ سے اس کا یقین مضبوط ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ کو، شیخ قطب الدین بختیار کاکی جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں نے ان کی تربیت کا عجیب نظام بنا رکھا تھا۔ جب وہ مدرسے سے آتے کہتے امی بھوک لگی ہے، تو ماں کہتی بیٹا اللہ ہمیں بھی کھلاتا ہے، تم بھی اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بھی کھلائے گا۔ بچہ اسکول سے آتا، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ تم کو بھیج دے گا۔ اسکول سے بچہ آتا، نماز پڑھ کے دعا کرتا، ادھر ماں روٹی وغیرہ پکا کر کے کسی کمرے میں کسی کونے میں ڈال دیتی اور بچے سے کہتی دیکھو اللہ تمہارے لیے کچھ بھیجا ہوگا۔ جب بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تلاشتا تو اسے کھانا مل جاتا۔ ماں نے ایک تربیت بچے کی ایسی کی تھی، اب بچے کے دل میں شوق بڑھتا گیا، بچہ ماں سے پوچھتا امی جان اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں نا، اللہ پاک بہت اچھے ہیں نا، ہمیں کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں ساری چیزیں دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وہ بچہ ماں سے پوچھتا رہا تو ماں کو خوشی ہوئی کہ میرے بچے کا یقین اللہ تعالیٰ سے بڑھ رہا ہے۔ اتفاق یہ ہوا ایک دن ماں کو کہیں جانا ہو گیا، کہیں تقریب میں، علاقے میں ماں کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی، بچہ اسکول گیا ہوا تھا۔ پھر ماں کو ایک دم سے اس وقت یاد آیا جب بچے کا مدرسے سے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو جب ماں کو یہ بات کا خیال آیا تو ماں بڑی بے چین ہوئی کہ یا اللہ آج تو بچہ گھر آئے گا تو میرا پل کھل جائے گا، بچہ آئے گا نماز پڑھ کے دعا کرے گا، اسے کھانا نہیں ملے گا تو بچہ میرا افسوس کرے گا اور میرا یقین اس کا یقین ٹوٹ جائے گا، جو میں نے اس کی تربیت کرنا جو میں چاہ رہی تھی وہ اس کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ لہذا وہیں سے دعا کرتی ہوئی بھاگ کے چلی کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا یہ تیری محبت کے لیے اور اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے کا یقین تجھ سے جم جائے۔ اے اللہ آج تو عزت رکھ لے، لاج رکھ لے، تیرے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں دعا کرتی وہاں سے چل رہی تھی، ادھر بچہ اسکول سے آیا، دیکھا ماں نہیں ہے، بچے نے دعا کیا، بچے نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے مصلے پہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے دعا کیا اللہ تعالیٰ بھوک بھی تیز لگی ہے، آج تو امی بھی نہیں ہے، اللہ تو کھانا بھیج دے ہم کھانا کھا لیں۔ بچے دعا کر کے اس کے بعد جس طرح وہ کھانا کھوجتا تھا اس دن بھی کھانا کھوجنے چلا گیا۔ تو بچے نے دیکھا کہ ایک کمرے میں روٹی پڑی ہوئی ہے، بچے نے روٹی کو اٹھایا اور کھا لیا۔ ادھر ماں جب آئی تو دیکھا کہ میرا بچہ سو گیا ہے، تو ماں خوش ہوئی کہ چلو بیٹا بھی سو رہا، اتنی دیر میں ہم روٹی پکا لیتے ہیں پھر بیٹے کو جگائیں گے۔ ماں نے جلدی جلدی روٹی پکایا، پھر اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا بیٹا اٹھو، آج تو آپ کو بھوک بہت لگی ہوگی۔ کہا نہیں امی بھوک میں لگی۔ کہا بیٹا آپ اسکول سے آئے کچھ کھائے بھی نہیں۔ کہا اماں ایسی بات نہیں ہے، میں تو روزانہ کے معمول کے مطابق میں مدرسے سے آیا، اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ روٹی دے دے، اللہ نے روٹی بھیج دیا، میں نے کھا لیا۔ لیکن امی جان جو مزہ، جو ذائقہ، جو ٹیسٹ آج کی روٹی میں تھا اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں ملا۔ جو مزہ آج کی روٹی میں تھا وہ مزہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ ماں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ ہندی میں کاکی بولتے ہیں روٹی کو،
اس کے بعد سے وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج دنیا ان کا بڑا احترام سے نام لیتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی وہ شیخ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی وہ شیخ ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا ایسا سسٹم، ایسا نظام بنایا ہوا ہے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں، ایسا نظام بنائیں کہ بچوں کی بہترین تربیت ہو، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی خیال کریں، ہماری اپنی بھی تربیت ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ موبائل کان میں لگا کر کے باتیں شروع ہوتی ہیں تو فلاں رشتہ دار خراب، فلاں بھائی خراب، فلاں یہ خراب، ان کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، میں تو جو بات ہے وہی کر رہا ہوں، غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ معلوم ہے غیبت کس کو بولتے ہیں؟ غیبت بولتے ہی ہیں کہ کسی کے اندر کوئی بات ہو اس کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی بات نہیں ہے اور پھر ہم اس کو بول رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ الزام ہے۔ پھر آپ اس کو الزام لگا رہے ہیں، غیبت نہیں ہے، وہ تو غیبت سے ہی بڑھ کے ہو گیا۔ تو ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے نیکیوں کو کھا جائے گا، نیکیوں کو کھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم وقت نہیں ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ سفیان ثوری سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں، تو فرمانے لگے بہت بخیل آدمی ہے۔ کہنے لگے آپ کہتے ہیں بخیل ہے، وہ تو بڑے فیاض آدمی ہیں، بڑے پیسے لوگوں کو بانٹتے ہیں، آپ کہتے ہیں بخیل آدمی ہے۔ تب بخیل اس لیے ہے، بخیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کسی کو دینا نہیں چاہتے اور دوسروں کی نیکیاں بہت جلدی سمیٹ لیتے ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کیا لوگ ان کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی غیبت کرتے رہتے ہیں تو وہ کسی کا جواب نہیں دیتے، تو جو ان کی شکایت کر رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے، ان کی نیکیاں ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور وہ اپنی نیکی، وہ شکایت کر کے اپنی نیکی کسی کھاتے میں دینا نہیں چاہتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک شخص آئے گا جو نیکیوں کا خزانہ لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازوں کی، روزوں کی، زکات کی بڑی تعداد میں نیکیاں ہوں گی، لیکن اس سے مطالبہ کرنے والے لوگ ہوں گے تو یاد ہی رہے گا اللہ تعالیٰ یہ فلاں چورا کے میری برائی کرتا تھا، یہ فلاں روز میری غیبت کیا کرتا تھا، تو اللہ کہے گا اس کا حق دو، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، ایک ایک کر کے اس کے نیکیاں لیتی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی تو بچے ہوں گے اللہ میرا حق باقی ہے، اس نے فلاں دن میری شکایت کی تھی، میری غیبت کی تھی، اللہ فرمائے گا دے اسے نیکیاں، کہ اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو اللہ فرمائے گا کہ جن کی تو نے شکایت اور غیبت کیا ہے اس کی گناہیں کو اپنے سر لے لے، لہذا ان کی گناہیں اسے اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی، اس سارے گناہوں کا بوجھ لے کر کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے، ہم کسی کی شکایت کر رہے ہیں، ہماری بھارتی ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی شکایت کرنا بند کیجیے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب بھی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش ہو، نہ کہ شکایت کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو مجھ سے کہو، اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو مجھ سے کہو، مجھ سے کہو کہ میں اس کی اصلاح کروں گا، اس کو درست کروں گا، اور اگر دوسروں سے کہو گے تو یہ غیبت ہوگی تو ان کو غیبت کا گناہ ہوگا، مجھ سے کہو گے ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، صحیح راستے پر چلنے کی اپنی کوشش کریں، انسان ایسے ہی رہے گا، زندگی گزر جائے گی، نہ جانے کس وقت آنکھ بند ہو جائے، نہ جانے کس وقت اللہ کا فرشتہ بلانے کے لیے آ جائے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے، تو ایسا نہ ہو کہ کبھی افسوس پر اللہ پڑ جائے۔ لہذا اپنی زندگی میں ایسا انقلاب لائیں
کہ جس دن ہماری موت آئے وہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. جیسے حضرت بلال حبشی کا جس دن انتقال ہو رہا تھا، ان کی اہلیہ نے کہا ہائے آج بلال دنیا سے جا رہے، رونے لگی. تو کہنے لگے حضرت بلال کیسی بات کرتی ہو، یہ رونا کیسا، یہ افسوس کیسا؟ کہنے لگے آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید سے بڑھ کے خوشی کا دن ہے، آج تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا دن ہے، آج تو خالق کائنات سے ملنے کا دن ہے، وہ سرب سے ملنے کا دن ہے، جس کے لیے بلال عرب کی تپتی صحرا پہ لٹا کر کے بلال کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، جس کے لیے بلال کو سزائیں دی جاتی تھی، آج تو اس رب سے ملاقات کا دن ہے. کیا قربانی دی تھی لوگوں نے، کیسا اپنی زندگی کو بنایا تھا کہ موت کے دن کو کہہ رہے کہ آج تو خوشی کا دن ہے. لہٰذا ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئے گا، یہ دکھ تو مسلمانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، کہ مسلمان مرد عورت کے ساتھ مستقل برابر آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں لگی رہتی ہیں، خود اس کے اپنے ذات کے سلسلے میں، اس کے اپنے مال کے سلسلے میں، اس کے اپنے اولاد کے سلسلے میں. کبھی کوئی بیمار ہوا، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی مال ختم ہو گیا، آزمائشیں لگی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ ساری گناہیں اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو مصیبتوں سے گھبرائیے نہیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس دن موت آئے وہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو اله صلى الله عليه واله وسلم. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. اے اللہ تو غفور رحیم ہے. اے پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب تیرے بندے، ہم سب تیرے گناہ گار بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو وہ رب ہے جو بندوں کی معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب تیرے آگے توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو قرضدار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے. اے اللہ دنیا سے جو مسلمان جا چکے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. اے اللہ موت کے تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کی پیاس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کو کلمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دے، آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم فرما دے، دلوں سے حسد کو، رنجش کو نکال دے، بغض و عداوت کو نکال دے، آپس میں محبت کو قائم فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا بنا دے. اے اللہ اس بستی کو قبول فرما لے، آج بھی اس جلسے کو قبول فرما لے. اے اللہ آج سے ہم توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے. اے اللہ ہم سب آج سے سچے پکے مسلمان بن جائیں. اے اللہ ہم ایسے بن جائیں جیسا تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کو ایسا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جس کی بھی جو نیک جائز دعائیں ہیں اس کو پورا فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ اپنے آرزوؤں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بھائی، اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. اے اللہ جن لوگوں نے ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ مرحوم حاجی انصاری کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان
کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے گزر فرما، جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس علاقے سے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے سب کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ سب کو اسلام پہ مکمل طور سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں امن و شانتی کو قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و شانتی کو قائم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و سکون کو قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، ہماری سب ضرورتیں تجھے پتا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے، اے اللہ اس جلسے میں جو محنت کیا ہے لوگوں نے، جس بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جس اعتبار سے محنت کیا ہے، ہر ایک کی محنت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہاں آنے والوں کو، اس جلسے میں کتنے لوگ آئے ہیں انتظامیہ کو، ہر ایک کو اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں کی مشکل کو آسان بنا۔ اے اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی جو بھی ضرورت ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر اے اللہ خلوص نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ ننھے مجھے بچوں نے پروگرام کیا اس لیے کیا کہ یہ بچے آگے بڑھ کے تجھے ماننے والے بن جائیں، ان کا ایمان مضبوط رہے۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہم سب کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہم سب کا حصہ فرما، اور تیرے محبوب نے جن شر سے، جن برائیوں سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع